ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قابل رشک 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ان صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام سعد اور کنیت ابو اسحاق ہے، جو آپ کے بڑے صاحبزادے اسحاق کے نام پر رکھی گئی ہے۔ آپ کو سعد بن ابی وقاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد محترم مالک بن وہب کی کنیت ابو وقاص ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے ہے اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی قبیلہ بنو زہرہ سے تھی اور حضرت سعد کے والد ابو وقاص کی چچا زاد بہن تھی۔ اس لحاظ سے ابو وقاص رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے اور حضرت سعد ماموزاد بھائی۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا تو سعد اپنی عمر عزیز کی 17 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اچھی دوستی تھی۔ حضرت سعد نے جب نئے مذہب اسلام کا ذکر سنا تو اس کے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ دل نے حق کی پکار پر لبیک کہا اور آپ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے پہلے 7 خوش نصیب افراد میں ہوتا ہے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام ظاہر نہ کرنے کا حکم تھا تو سعد رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے قریبی پہاڑوں یا سنسان گھاٹیوں میں نکل جاتے اور وہاں چھپ کر نماز ادا کرتے۔ اور ایک دن چند مشرکین اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے جو ایک ناموس طریقہ عبادت کو دیکھا تو لگے چھیڑ چھاڑ کرنے۔ سعد نوجوان تھے، خون جوش میں آ گیا۔ قریب ہی اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ اٹھا لی اور ایک مشرک پر حملہ کر دیا۔ ہڈی کی ضرب سے مشرک کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جن کے ہاتھ سے اسلام کی حمایت میں کسی کا خون بہا۔ ناظرین، حضرت سعد کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خاندان کو کفار نے 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا تو حضرت سعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ 3 سال بڑے کٹھن تھے، کئی دن بغیر کچھ کھائے پیے گزر جاتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں ایک دفعہ رات کو مجھے سوکھے چمڑے کا ایک ٹکڑا مل گیا۔ اسے میں نے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی گیا۔ ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی اپنے بھائی عمیر اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جس کا نام ان دنوں یثرب تھا۔ یثرب میں آپ بڑے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے مکان میں ٹھہر گئے، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، تاہم انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ناظرین، مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو چاروں طرف سے خطرات منڈلاتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان خطرات کے پیش نظر مسلح دستے دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجتے رہتے تھے۔ ان مہمات کو سریہ کہتے ہیں۔ ایک سریہ میں جس کی قیادت حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، قریش کے ایک قافلے سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ باقاعدہ لڑائی تو نہ ہوئی، البتہ مخالف سمت سے کسی نے نعرہ مارا تو حضرت سعد نے قریش کی سمت ایک تیر چلا ہی دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ رمضان 2 ہجری بمطابق مارچ 624 عیسوی میں غزوہ بدر کا مارکہ ہوا۔ اس مارکے میں حصہ لینے والے 313 جانبازوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ سعد انتہائی جمع مردی سے تلوار چلاتے ہوئے کفار کے ایک سردار سعید بن العاص تک جا پہنچے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ نے سعید بن العاص کی مشہور تلوار ذوالقطیفہ پر قبضہ کر لیا۔ جنگ ختم ہوئی تو آپ یہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ اس وقت تک مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد کے چھوٹے بھائی عمیر شہید ہو گئے تھے۔ حضرت سعد کو ان سے بچھڑنے کا صدمہ تو تھا ہی، پھر سعید بن العاص کی تلوار نہ ملنے کا بھی افسوس ہو رہا تھا، لیکن آپ نے سعید کی تلوار فوراً رکھ دی۔ کچھ ہی دیر بعد سورہ انفال نازل ہوئی جس میں مال غنیمت کے بارے میں احکام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اپنی تلوار لے لو۔ ناظرین، صرف 1 سال بعد یعنی 3 ہجری میں اپنے زخم چاٹتے ہوئے قریش پھر مقابلے پر نکلے۔ میدان احد میں اسلام اور کفر کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی غلطی سے پانسا پلٹ گیا اور اسلامی فوج منتشر ہونے لگی۔ اس نازک موقع پر یہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے جو چند دیگر صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے۔ آپ نہایت جرأت کے ساتھ تیر برسائے جا رہے تھے
آپ کے عزم و استقلال اور شجاعت کو دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا۔ کیا مرتبہ ہے اس شخص کا جس کے لیے دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے سعد کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنے۔ چاروں طرف سے کفار یورش کر رہے تھے، حضرت سعد تیر چلا رہے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اٹھا کر فرش پر ڈال دیے اور ایک ایک تیر اٹھا کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دینے لگے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا۔ ایک تیر ایسا تھا جس میں انی یعنی نوک نہیں تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خالی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی چلا۔ ناظرین، مارکہ احد کا ذکر ہے۔ ایک مشرک مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس پر حملہ کرو۔ ترکش میں کوئی تیر نہیں بچا تھا۔ حضرت سعد نے بغیر پھل کا تیر اٹھایا اور اس مہارت سے اس مشرک کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواس ہو کر پیچھے گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ بدر و احد کے بعد غزوہ خندق کا مرحلہ آیا۔ یہاں بھی حضرت سعد نے اپنی جانبازی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اسی غزوے کا ایک واقعہ حضرت سعد خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک کافر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندق عبور کر گیا۔ اس نے ذرہ پہن رکھی تھی اور سرخود تھا جس میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ جب وہ میرے تیر کی زد میں آ گیا تو میں نے ایک تیر نکال کر کمان سے جوڑا۔ وہ یہ دیکھ کر ٹھہر گیا۔ وہ اپنی ڈھال کو ناک کے کبھی اوپر کبھی نیچے کرتا رہا۔ جیسے ہی اس نے یہ حرکت بند کی، میں نے کمان پر چڑھا ہوا تیر تاک کر اس کی آنکھ پر مارا۔ وہ گھوڑے سے گر کر تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ مسکرا دیے۔